سب سے پہلے تو میں نعمان وزیر صاحب کا نہایت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو کل بات آن دا فلور آف دا ہاؤس کی، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو بات کی اس سے ان کا جو اپنا قد ہے وہ بڑا، اور میں ان کا شکر گزار بھی ہوں۔ وہ واقعہ ہوا تھا اور وہ واقعہ ختم بھی ہو گیا، لیکن انہوں نے پھر بھی یہ مناسب سمجھا، تو آئی ایم گریٹفل ٹو ہم فار ہز سینٹیمنٹس، نمبر 1۔ نمبر 2، جناب چیئرمین، جو میں بات آپ کے سامنے اس وقت رکھنا چاہ رہا ہوں، وہ آپ اگر اس کو نہ چیئر کے لیے سمجھیں، نہ سیکریٹریٹ پہ سمجھیں، بلکہ میں یہ بات اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ کل کو آپ چیئرمین ہوں یا کوئی اور چیئرمین ہو، کل کو میں سینٹ سے ریٹائر ہو جاؤں، کوئی اور میری جگہ آ جائے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن جو جورسپروڈنس ہے رولز کی، اس جورسپروڈنس کو جو ہے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے، اور لہٰذا اس لیے میں سیکریٹریٹ سے بھی آپ کے توسط سے درخواست کروں گا، کیونکہ زیادہ تر چیئر کو جب میں بھی تھا تو سیکریٹریٹ گائیڈ کرتا تھا، کہ وہ رولز کی جورسپروڈنس کو خراب نہ کریں۔ اور اس میں جناب چیئرمین جو میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ 2 چیزیں۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ کل جب آپ نے شارٹ آبزرویشن دی اور اس میں آپ نے کہا کہ میں 263 کا موشن نہیں لے رہا اور میں 120 کا ڈسکریشن جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوں، تو وہ ممکن نہیں تھا جناب چیئرمین۔ وہ ممکن اس لیے نہیں تھا جناب چیئرمین کہ آپ کے پاس چیمبر کے اندر یہ ڈسکریشن موجود تھی کہ آپ رول 120 کا سہارا لیتے ہوئے آپ اس کو آرڈرز آف دا ڈے پہ دونوں بلز کو فکس کر دیتے۔ لیکن جب آپ نے ایک دفعہ فیصلہ یہ کر لیا کہ 263 کا موشن معرض وجود میں آئے گا اور 263 کا موشن جو ہے وہ لگے گا ہاؤس آرڈرز آف دا ڈے کے اندر، تو آپ نے اپنی وہ پہلی ڈسکریشن رول 120 کے تحت جو آپ کے پاس تھی وہ آپ نے فورگو کر دی۔ لہٰذا جب آپ نے اپنی پہلی ڈسکریشن کو فورگو کر دیا، اس لیے یہ بات پھر ممکن نہ تھی کہ آپ آن دا فلور آف دا ہاؤس 263 کا موشن جو لگا ہوا تھا، جو فاضل ایڈوائزر نے پڑھ دیا تھا اور جس پہ ایک حد تک آپ نے ووٹ کال کر لیا تھا اور اس پہ ہاؤس کا ایک آراء سامنے آ گئی تھی، وہ آپ اس کو ایکسرسائز کرتے۔ یہ ایک بات ہے جناب چیئرمین۔ لیکن اگر جناب چیئرمین میں اس بات کو چھوڑ بھی دوں اور میں یہ بھی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ آپ نے بالکل درست کیا اور آپ نے اپنا 263 کا جو موشن ہے وہ ٹیک اپ نہیں کیا اور 120 کے جو رولز ہیں اس کے اوپر آپ نے اپنا ڈسکریشن کو استعمال کیا، if without conceding and without prejudice I concede to that also۔ اس کے بعد جو ہوا چیئرمین صاحب وہ درست بالکل نہیں تھا۔ وہ درست اس لیے نہیں تھا کہ آپ اگر دیکھیں تو آرڈرز آف دا ڈے پہ آرڈر نمبر 27 اور آرڈر نمبر 29، آرڈر نمبر 27 جو کل کا تھا جناب چیئرمین، وہ کیا پڑھتا ہے؟ Mr. Zahiruddin Babar Awan, advisor to the Prime Minister on Parliamentary Affairs, to move that the bill… مشاہد صاحب جی، یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ آرڈر 27 کہتا ہے جناب چیئرمین that Mr. Zahiruddin Babar Awan, advisor to the Prime Minister on Parliamentary Affairs, to move
that the bill for the proper management and administration of Waqf properties, the Islamabad Capital Territory Waqf Properties Bill 2020, as passed by the National Assembly, and now this is the crucial part, be taken into consideration. अब ये बन जाता है मोशन अंडर रूल 100, वहां पे छोड़ दें. जब आपने ये मोशन पुट किया कि बिल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, तो हाउस ने यहां से ये आवाज दी कि द बिल मे नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. द मोशन वाज डिफीटेड. Both the motions at 27 and when you put the motion at 29, both the motions were defeated. मतलब क्या हुआ? That the bill cannot be taken into consideration. जब बिल हाउस ने इजाजत नहीं दी कि बिल into consideration लिया जाए, तो फिर जनाब चेयरमैन the exercise of the second reading of the bill and the moving of order number 28 and 29 for the passage or rejection of the bill does not arise. क्योंकि हाउस ने initially इस बात की इजाजत ही नहीं दी कि बिल into consideration लिया जाए, और जब बिल into consideration लिया ही नहीं जा सकता तो तब second reading of the bill नहीं हो सकती. जब second reading of the bill नहीं हो सकती तो फिर bill for passage जो है be passed, वो मोशन नहीं मूव किया जा सकता. और यही जनाब चेयरमैन मैं यहां से चिल्ला रहा था और फिर मैं वहां पे आपसे कहने आया. लिहाजा मेरा इस वक्त आपसे इस्तदा ये है जनाब चेयरमैन कि ये तो चले हो गया. इस पे रजा साहब मैं आज ही डिटेल रूलिंग दूंगा. सर मैं जरा इस पे अगर आप 2 मिनट और दे दें. यू बिन सो इंडल्जेंट, मुझे 2 मिनट और दे दीजिए. इसमें इस पे जनाब चेयरमैन, जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि जहां पे बिल इनटू कंसिडरेशन हाउस ने इजाजत नहीं दी, तो देयरफॉर the two bills have neither been passed nor have the two bills been rejected by the Senate. And therefore, in terms of the rules, the Secretariat, I would request you to direct the Secretariat not to transmit these two bills to the National Assembly so that it can take it up or transmit them, ask them under clause 3 of Article 70 for a joint sitting, because the bills have not been rejected, nor have the bills not been passed within a period of 90 days by the Senate of Pakistan. So therefore, the bills are still pending in the Senate, and if the bills are still pending in the Senate, they cannot be transmitted to the National Assembly, and as a consequence, they cannot be transmitted onwards to the joint sitting. जी रजा साहब, इस पे मैं डिटेल आपको बताऊंगा जी इंशाल्लाह.